بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اختتام کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں ایک دن اور عنایت فرمایا۔ یقیناً ہم جیسے محروموں کو اللہ نے ایک موقع اور دیا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ صحیح طریقے سے محنت نہیں کر سکے تو ایک دن آپ کو اور موقع دیا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اور پھر خاص طور پہ اعتکاف کے ایام میں آپ حضرات نے اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ نیک اعمال کے حوالے سے ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، نیک عمل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھامنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کمال ہے اور میں نے یہ عمل کیا اور میں نے ایسا کیا، بلکہ اس کو اپنے رب کا فضل سمجھیں کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی، تیرا فضل تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر منقطع ہو جائے، بندہ نفس و شیطان کے حوالے ہو جائے، مت ماری جاتی ہے، اچھا بھلا بندہ بے دین بن جاتا ہے۔ ہم نے اگر روزے رکھے ہیں، اگر تراویح پڑھی ہے، اگر قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت کی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہمیشہ کے لیے، جب بھی نیک عمل کریں تو یہ بھی اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ کئی سارے ایسے ہوتے ہیں، اعمال تو کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ کو ان کے کام پسند نہیں آتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے بہت سارے اعمال کیے تھے لیکن ہم نے اڑتی ہوئی دھول کی مانند ان کے اعمال کو بیکار بنا دیا۔ تو عمل کرنے کے بعد قبولیت کے لیے فکر مند ہو جانا، یہ اصل دانشمندی اور سمجھداری ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کے بارے میں بڑے پر امید ہوتے ہیں کہ میرے یہ اعمال میری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، میرے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بن جائیں گے، لیکن کئی مرتبہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی دکاندار کے پاس گیا، اس کے پاس چاندی کا سکہ تھا۔ دکاندار سے کہا کہ مجھے اس کا گڑ دے دو۔ دکاندار نے جو ہی سکے کو دیکھا تو کہنے لگا یہ کھوٹا ہے، نہیں چلتا۔ وہ تھا بھی کھوٹا۔ بابا جی رونے لگے۔ آخرکار دکاندار کو ترس آیا، بابا جی آپ روئے نا، میں آپ کو ویسے گڑ دے دیتا ہوں، اب سکہ کھوٹا ہے تو میں کیا کروں، گڑ آپ کو مل جائے گا۔
بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے گڑ نہیں ملے گا، میں نے جب سکہ آپ کو سامنے پیش کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ کھوٹا ہے، تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ یہ سکہ جب میں گھر سے لے کے آ رہا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ کھرا ہے، آپ کے پاس لے کے آیا تو کھوٹا نکلا۔ میں نے سوچا کہ میں نے زندگی میں بہت سارے اعمال ایسے کیے ہیں جن کے بارے میں مطمئن ہوں کہ میرے کھرے اعمال ہیں، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کھوٹے ہیں نہیں چلتے، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ تو اپنے اعمال پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکوں پر فریفتہ ہونے والے بھی وقوف ہوتے ہیں۔ حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے ان کے حجرے میں گیا۔ اشراق کا وقت تھا اور میری خالہ اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی، اور اشراق کی نماز میں ہی ایک آیت بار بار دہرا رہی تھی، ما لم یکونوا یحتسبون۔ آیت کس طرح ہے؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ یہ آیت بار بار دہرا رہی تھی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہمیں تو بڑا پروٹوکول ملے گا، اور ہمارے لیے تو بڑی جنتیں ہیں، ہمارے لیے تو اجر عظیم ہے، اجر جزیل ہے۔ لیکن جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے تو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان لوگوں کے سامنے وہ منظر آئے گا اللہ کی جانب سے جس کا یہ لوگ گمان نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ آیت پڑھ رہی تھی، بار بار پڑھ رہی تھی نماز کی حالت میں۔ حضرت عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ میری خالہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دوپٹہ بھیگ چکا تھا، مسلسل یہ آیت پڑھ رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن میری خالہ کی نماز مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی، یہی ایک آیت بار بار پڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آگے بازار میں کام کرنے ہیں۔ میں بازار چلا گیا، کام کاج سے فارغ ہو کے واپس آیا، اس وقت چاشت کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اپنی خالہ کے حجرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا میری خالہ اسی طرح مصلی پہ کھڑی تھی اور اسی طرح وہ آیت بار بار دہرا رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی جانب سے وہ معاملہ آئے گا جن کا ان کو گمان نہیں ہے، ان کی تو بڑی امیدیں ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے معاملہ کوئی اور سامنے آئے گا۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل کی امید رکھتے ہیں، اپنے اعمال پر کبھی اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اعمال کھوٹے سکے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ نے عدل کا معاملہ فرمایا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہاں اللہ فضل فرمائے تو پھر فضل تو وسیع ہے، ہم جیسوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیرا عدل نہیں چاہیے، ہمیں تیرا فضل چاہیے۔ فضل کے طلبگار ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کرے تو پھر کام بنے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اعمال کرتا ہے، اللہ تعالی بندے کو اعمال پہ لگاتا ہے، لیکن اس کے عملوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں بندہ مدرسے میں داخل ہو گیا، قبول ہو گیا، فلاں بندہ
تبلیغ میں نکل گیا تو قبول ہو گیا، فلاں بندہ اعتکاف میں چلا گیا تو قبول ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قبولیت اس طرح نہیں ہوتی۔ کسی کام پہ لگ جانا، نیک اعمال پہ لگ جانا، اس کو قبولیت نہیں کہتے۔ بندہ نیک اعمال پہ لگے اور پھر اللہ کو اس کے اعمال پسند آ جائیں، اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کرواتا ہے، اللہ کام لیتا ہے، بندہ پسینہ بہاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ بے نیازی کا مظاہرہ کر دیتا ہے اور اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے۔ پوری زندگی بندہ پسینہ بہاتا ہے، آخر میں اللہ کو کام پسند نہیں آتا، دھتکار دیتا ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مالٹا کی جیل میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ قید تھے۔ حکومت وقت نے ہمیں اپنا موقف چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا اور پوری کوشش صرف کر دی، لیکن ہم نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جیل کی جتنے قیدی ہیں سب کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ مالٹا کی جیل میں سارے قیدیوں کو پھانسی پہ چڑھانے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں جب ہمیں پتہ چلا تو ہم تو خوشی منانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اچھا ہوا، شہادت کی موت مل جائے گی، ان مظالم سے چھٹکارا مل جائے گا، ہماری جان اللہ کے لیے چلی جائے گی۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا میرے استاد کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، بوڑھے تھے، معمر تھے۔ میں نے کہا استاد جی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ حکومت نے ہمیں پھانسی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی ہم تو خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور آپ تو رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بیٹا میں تو رو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ استاد جی آپ پوری زندگی موت سے ڈرے نہیں، اس وقت آپ کو کیا ہوا کہ آپ موت کا سن کے رونے لگے؟ فرماتے میرے استاد ٹھیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا حسین احمد میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالی کئی مرتبہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کرتا۔ جان لے لیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ کی بے نیازی ہے کہ پوری زندگی بندے کو دین پہ لگایا، دین کا کام لے لیا، اسی کی وجہ سے ہزاروں لوگ سیدھے راستے پہ آئے، لیکن اسی کو اللہ نے دھتکار دیا تو اللہ کو حق حاصل ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جان لے لیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اس لیے نیک عمل کرتے رہنا اور اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا، یہ مقربین کا طریقہ۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، دکانداری کرتے تھے۔ اس وقت سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو بعض سکے کھرے ہوتے تھے، بعض کھوٹے ہوتے تھے، دکاندار اس کو پہچانتے تھے۔ ان کے پاس جب بھی کوئی بندہ سکہ لاتا تھا اور کھوٹا ہوتا تھا تو وہ کسی کے کھوٹے سکے کو بھی رد نہیں کرتے تھے، قبول کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ کھرے اور کھوٹے کو پہچانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ پہچانتے تھے لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے کہ واپس کر دیں، سودا نہ دیں، نہیں، کھوٹے بھی لیتے تھے، کھرے بھی لیتے تھے۔ پھر کھوٹے سکے ایک تھیلے میں ڈالتے تھے
اور کھرے سکے دوبارہ بازار میں سودا سلف کے لیے بھیجتے تھے. زندگی اسی طرح گزر گئی. اور جب آخری وقت آیا تو اپنے مریدین کو فرمایا کہ کمرے کے کونے میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہے جس میں سکے ہیں، وہ لے آؤ. وہ سکوں کا بھرا ہوا تھیلا تھا، وہ لے کے آئے، سامنے رکھا. تب اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرنے میں گزار دی ہے. آج مجھ پہ ترس کھا لیجئے، میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما، میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما. نیک عمل کرتے رہنا، بعد میں روتے رہنا، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو ایک تو نیک اعمال کے بعد اس چیز کا اہتمام کریں. نیک اعمال کے بعد اگلا کام یہ کہ بندہ آخر خاتمے کے لیے فکر مند ہو جائے کہ بھائی اس وقت تو میں نے یہ اعمال کر لیے لیکن پتہ نہیں آخر خاتمہ کیسے ہوگا، کیونکہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے. پوری زندگی بندہ نیک بنا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اس کا آخر خاتمہ خراب ہو جائے تو پھر کیا فائدہ. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے میدان جنگ میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایسی بہادری دکھا رہا تھا، جس کافر کا پیچھا کرتا تھا جب تک اس کو تہ تیغ نہ کرتا اس وقت تک نہ چھوڑتا. گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہا تھا اور سارے لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. وہ بندہ مسلمانوں کی طرف سے قتال میں مصروف تھا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی، فلاں بندے نے جیسی بہادری دکھائی ایسی بہادری تو آج کوئی نہیں دکھا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہو من اہل النار، سنو وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی ہے. اب لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا تو جنت میں کون جائے گا. خیر، فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان تھا، اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس بندے کا پیچھا کرتا ہوں، اس کا آخر انجام دیکھتا ہوں. میں نے اسی بندے کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ جدھر بھاگتا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، جہاں رکتا تھا تو میں ساتھ رک جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آخر کار وہ بندہ زخمی ہو گیا. زخموں کی تکلیف جب بڑھ گئی، وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا. اس نے تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا اور تلوار کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان میں رکھا اور ایسے تلوار پر جھک گیا. تلوار اس کی سینے سے کندھوں کے بیچ میں پار نکل گئی. وہ بندہ خودکشی کا مرتکب ہو گیا. میں بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا، اب ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی، جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے اس کا آخر انجام دیکھا، وہ تو خودکشی کا مرتکب ہو گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا بلال فاذن فی الناس، بلال کھڑا ہو جا، لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو. بلال دو اعلان کرنے ہیں. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالی کئی مرتبہ اس دین کی تائید اور تقویت کا کام ایک فاجر بندے سے لے لیتا ہے. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں فاجر ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے کام لیتا ہے اور وہ بندہ فاجر ہوتا ہے. ایک تو یہ اعلان کرو. دوسرا اعلان یہ کر دو کہ انما العبرۃ للخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے، اصل اعتبار خاتمے کا ہے. تو اس وقت جو ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال پر کبھی فریفتہ نہ ہو.
ان اعمال پر کبھی فریفتہ نہ ہو، کیونکہ آخر خاتمے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ اچھا ہوگا کس کا خاتمہ برا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، بڑے محدث تھے، لیکن پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی نہیں مسکراتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں، فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں جس دن مجھے پتا چلا کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی میں تو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ یہ جو آخر خاتمے کا ڈر ہوتا ہے یہ بڑے بڑے مقربین کو ہوتا ہے، اور یہ جو حضرات صحابہ کرام اور صحابیات اور پھر تابعین اور بڑے بڑے اکابر وہ آخری خاتمے کے لیے فکر مند رہتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی تھی، ایک مرتبہ نہیں، بارہا جنت کی بشارت دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا عجیب عالم تھا۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو جب رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی تو پھر وہ کیوں پریشان تھے؟ کیا ان کو رسول اللہ کی بشارت پر اعتماد نہیں تھا؟ رسول اللہ کی خوشخبری پر ان کو یقین نہیں تھا؟ کیوں وہ رویا کرتے تھے؟ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے، صحابہ کرام بھی خوشی منا رہے تھے۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل، عمر کے اسلام لانے پہ آپ کو بھی خوشی ہوئی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے نبی، عمر کے اسلام لانے پہ آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا رب میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے، وبعمر خاصتاً، اور عمر پر خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، عمر پہ خاص طور پہ فخر۔ عمر کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے خوف خدا کا یہ حال تھا، 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کر رہے تھے۔ ان کے گھر میں ایک مرتبہ ایک خاتون آئی تو امیر المؤمنین کی اہلیہ نے خاتون کو بیٹھانے کے لیے چٹائی بچھائی، وہ چٹائی گیلی تھی، خاتون نہیں بیٹھ رہی تھی، خاتون ڈر رہی تھی کہ چٹائی ناپاک ہوگی، تو امیر المؤمنین کی اہلیہ نے فرمایا بہن بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، یہ امیر المؤمنین کی رات کے آنسو ہیں، یہ رات کے آنسو ہیں۔ اتنے آنسو بہایا کرتے تھے، چٹائی گیلی ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے شاید کسی بچے نے پیشاب کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی جب وفات کا وقت قریب آیا، چونکہ حضرت عمر کی وفات شہادت کی موت تھی، اور شہادت بھی ایسی منفرد کہ مسجد نبوی کے ممبر اور محراب حضرت عمر کی شہادت کی گواہی دیں گے، کیونکہ مسجد میں ہی مصلی پر ان کو زخمی کر دیا گیا اور اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے۔
لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو. اب زخم تھے بڑے بڑے سینے میں، مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو. عبداللہ بن عمر نے والد صاحب کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے چارپائی سے نیچے اتار دیا. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے سر زمین پہ رکھا، میں قریب بیٹھ گیا، میں نے والد کا سر اپنی گود میں رکھا، میرے والد نے سر زمین پہ رکھا، میں نے دوبارہ ان کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا. انہوں نے ایسے غصے کی حالت میں میری طرف دیکھا، میں ڈر گیا. انہوں نے سر زمین پہ رکھا، پھر میں سر ان کا اٹھا بھی نہیں سکا، ڈر رہا تھا. پھر وہ اپنے رخسار زمین پہ رگڑنے لگے اور فرما رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی. عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی. تو بشارت ملی تھی، رسول اللہ نے براہ راست جنت کی خوشخبری دی تھی. پھر حضرت عمر اتنا کیوں ڈرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ حضور کی خوشخبری سچی ہے، اللہ رب العزت کا پیغام سچا ہے، لیکن پھر بھی اللہ بے نیاز ہے. اگر اس تمام تر وعدوں کے باوجود اللہ بے نیازی کا مظاہرہ کر دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، اللہ تیرے محبوب نے تو خوشخبری دی تھی، تو پھر کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ تمام تر وعدوں کے باوجود، تمام تر بشارات کے باوجود اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑے نیک کو جہنم میں پھینک دے تو اللہ کو حق حاصل ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا نیک اعمال کے حوالے سے، ایک تو نیک عمل کو اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھیں. دوسری بات یہ کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اس وقت کے نیک اعمال پر فریفتہ ہو کر اپنے خاتمے کے بارے میں بے فکر ہو جانا سمجھداری نہیں ہے، بلکہ خاتمے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور نیک اعمال کے حوالے سے چوتھی بات یہ کہ جب بھی ہم نیک عمل کریں تو اس کو دوام عطا کر دے. دوام کا معنی یہ ہے کہ اب اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو بندہ ہمیشہ کے لیے کرتا رہے، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو. روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے بندہ اور روزانہ ہی پڑھتا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ ایک رات تو 100 رکعتیں پڑھ لے اور اگلی رات غفلت کی نیند سو جائے. نیک عمل بندہ شروع کرے پھر کرتا ہی رہے، کیونکہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق سیزنل نہیں ہے، موسمی تعلق نہیں ہے، یہ کل وقتی تعلق ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ. آپ حضرات کو پتا ہے کہ ہمارے میں سے کئی سارے لوگ کچھ لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق صرف 12 دن کا ہوتا ہے پورے سال میں. پورے سال میں ایک خاص مہینے میں 12 دن تم عاشق رسول ہوتے ہو، اس کے بعد بھول جاتے ہو. یقیناً غلط طریقہ ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا اہل بیت کے ساتھ محبت کا تعلق صرف 10 دن کا ہوتا ہے. 10 دن تم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہو پھر بھول جاتے ہو. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بھی اپنے اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق صرف 1 مہینے کا ہوتا ہے. اس 1 مہینے میں ہم بڑے سرگرم ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ مہینہ گزرا ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ختم ہوا. یقیناً یہ دانش مندی نہیں ہے. رب کے ساتھ تعلق اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک جسم میں جان ہے اور یہ خون جسم میں دوڑ رہا ہے.
ہم اللہ کی نعمتیں صرف 1 مہینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ منوں اور ٹنوں کی حساب سے ہم جو آکسیجن اندر لیتے ہیں یہ صرف ہم رمضان شریف کے مہینے میں لیتے ہیں؟ یہ روزانہ اتنا کھاتے ہیں ڈھکار مار کے اٹھ جاتے ہیں، یہ نعمتیں ہم صرف 1 مہینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق 1 مہینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹوں کے لیے یہ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا تو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کل وقتی ہونا چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگ رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، رمضان شریف میں تو بڑے تیز ہوتے ہیں، جو ہی رمضان گیا تو اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک دعا بار بار مانگتے ہیں، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دور، یہ قریب ہونا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تراویح پڑھی، ہم اعتکاف میں بیٹھے، اللہ نے قریب کر لیا، اب اس قرب کے بعد بندہ اللہ سے دور ہو جائے، قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ تو اعمال کو تسلسل ملنا چاہیے، اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے نیک عمل کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے، یہ پہلے نیک عمل کے قبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی نے وہ تصوف و سلوک میں لکھا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، اسی نیک عمل کی وجہ سے اگلے نیک عمل کا دروازہ کھل گیا، پھر اگلے نیک عمل کی توفیق مل گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پچھلا عمل اللہ نے قبول کیا ہے۔ رمضان المبارک میں جن لوگوں کے روزے، جن کی نمازیں اللہ نے قبول کی ہیں، رمضان کے بعد بھی ان کے اعمال میں اسی طرح دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ اور اگر رمضان کے متصل بعد معاملہ ختم، رابطہ منقطع، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے وہ پچھلے اعمال بھی قبول نہیں کیے ہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا، رمضان شریف اس انداز سے گزارتے تھے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک اپنے سینوں میں تبدیلی محسوس کرتے تھے۔ ان نیک عمل کا اتنا اثر تو ہونا چاہیے بھائی۔ رمضان شریف کہ اعمال، یہ تراویح اور یہ روزے اور یہ تلاوت کا اتنا بھی اثر نہیں ہے۔ اے سی بند ہو جائے پھر بھی کمرے کے اندر، مسجد کے اندر آدھے گھنٹے تک تو ٹھنڈک ہوتی ہے نا۔ اور 10 دن بندہ گزارے، وہ لوہے کو بندہ آگ میں ڈال لیتا ہے، باہر نکالتے ہیں، کچھ وقت تک تو وہ ٹھنڈا و گرم ہوتا ہے، اور ہم 10 دن مسلسل مسجد کے ماحول میں رہے، اعتکاف کے ماحول میں رہے، اور اس کے باوجود جو ہی نکلتے ہیں تو سب کچھ ختم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس ماحول میں وقت گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر گزارا ہے تو ایسے نہیں گزارا جیسا کہ گزارنا چاہیے۔ اعمال میں دوام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں تراویح میں جب حافظ صاحب تراویح ختم کرتے ہیں، آخری دن جب وہ قرآن سناتے ہیں، تو حافظ صاحب کیا کرتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ وہ 20ویں رکعت میں دوبارہ سورت بقرہ شروع کر دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب۔ بھائی والناس پہ قرآن ختم ہو گیا تو اگلی رکعت میں دوبارہ سورت بقرہ کیوں شروع کرتے ہیں؟ بندہ اپنی طرف سے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ، میں نے والناس تک قرآن پڑھ تو لیا، لیکن یہ رابطہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے، میں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یہ اسی لیے دوبارہ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب یہاں پہ ختم نہیں ہونا، میں نے دوبارہ قرآن شروع کر دیا ہے۔ اور اب بھی یہی آداب ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر جب آپ آخری پارہ پڑھیں تو آخری پارہ پڑھنے کے بعد قرآن بند کر کے رکھ لیتے ہیں، نہیں،
بہتر یہ ہے کہ آخری پارا مکمل ہو جائے، پھر دوبارہ الحمد سے شروع کر دیں، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع پڑھ لیں اور اللہ کو اپنی طرف سے ان جذبات کے ساتھ پیغام دے دیں کہ اللہ میں تھکا نہیں ہوں، میں اکتایا نہیں ہوں، میں نے یہ سلسلہ یہاں پہ کاٹنا نہیں ہے، میں نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد پھر 6 دن روزے اور رکھوائے جاتے ہیں، شوال کے روزے۔ شوال کے روزوں میں یہی عبرت اور یہی سبق ہے کہ اللہ وہ 30 دن سے ہم تھکے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تیرا شکر ہے ختم ہو گئے، اللہ تیرا خیریت کے ساتھ ختم ہو گئے، نہیں نہیں، بلکہ بندہ یہ کہتے اللہ میرا جی نہیں بھرا، ابھی تو میں نے اور رکھنے ہیں، لہٰذا عید گزرتی ہی پھر آگے دوبارہ روزے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ اپنے اشتیاق کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرا اور تیرا تعلق ختم نہیں ہوا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک اچھی ترتیب بتائی کہ جب آپ لوگ حرم شریف جائیں تو حرم شریف میں قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، مکہ مکرمہ میں 10 پارے پڑھے، 15 پارے پڑھے، 20 پارے پڑھے، 25 پارے پڑھے، پھر آخر میں 1 پارا چھوڑ دیں۔ جب آپ نے واپس آنا ہو تو 1 پارا چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ یہ 1 پارا میرا رہتا ہے، میں دوبارہ آ کے یہ پارا یہی مکمل کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ بندہ وہاں سے آئے کہ بندہ کہے کہ اللہ میں نے دوبارہ آنا ہے اور میں نے یہ پارا یہاں دوبارہ پڑھنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بندہ 1 پارا چھوڑ دے، باقی قرآن پڑھ لے اس جذبے سے کہ میں دوبارہ آؤں گا، میں نے دوبارہ یہاں پہ 1 پارا مکمل کر۔ کئیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے آتے ہیں تو اس کے پاس جو سعودی ریال ہوتے ہیں وہ ریال دوبارہ تبدیل نہیں کرواتے، رکھتے ہیں، کہتے میں نے دوبارہ جانا ہے۔ جذبہ ایسا ہونا چاہیے، اور جب بندہ ریال تبدیل کروا لے اس کا معنی یہ کہ دوبارہ میرا جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو بندہ اپنی طرف سے اس جذبے کا اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ میرا اور تیرا تعلق مزید مضبوط ہوگا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو نیک عمل کے بعد آگے اعمال میں تسلسل ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ اور 5ویں بات نیک اعمال کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ نیک عمل کرنا اگر اہمیت رکھتا ہے تو اپنے اس نیک عمل کی حفاظت کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پیسہ کمانا اہم ہے تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا اہم تر ہے۔ ایک آدمی پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور آگے لاپرواہی میں پورے مہینے کی تنخواہ گم کر دیتا ہے تو ہر بندہ کہے گا تو بیوقوف ہے، پورے مہینے کی محنت تو نے ضائع کر دی۔ تو اگر پیسہ کمانا اہمیت رکھتا ہے تو پیسے کی حفاظت کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایسی ہی نیک اعمال کر کے اجر کمانا اگر اہم ہے تو پھر بعد میں انہی نیک اعمال کی حفاظت کرنا اور اس اجر اور ثواب کو محفوظ رکھنا یہ اہم تر ہے۔ اور یہ ثواب کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے کہ بندہ پھر نیک اعمال کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک مثال تو اللہ نے دی ہے مکہ مکرمہ کی ایک خاتون کی۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن ٹھیک نہیں تھا، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی تھی، پورا دن سوت کاٹتی تھی اور شام کو اپنا کاتا ہوا سوت خود اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، اگلے دن دوبارہ سوت کاٹنا شروع کر دیتی تھی، پورا دن یہی کام کرتی تھی، شام کو اپنا کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، وہ تم اس خاتون کی طرح نہ بنو جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔
اس خاتون کی طرح نہ بنو، کیونکہ وہ بیچاری توازن ٹھیک نہیں تھا، پورا دن محنت کرتی تھی، شام کے وقت اپنی محنت خود ضائع کر دیتی تھی۔ وہ بندہ بیچارہ محروم القسمت ہے کہ جو پورا دن محنت کرے یا پورا مہینہ محنت کرے، اور جو ہی عید کا دن ہو جائے تو بس پھر وہ اپنی محنت کو خود ضائع کر دیتا ہے۔ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، ایک اور مثال سے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، پھر اس باغ کو لگانے کے بعد اس کے پودوں کی خدمت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پودوں کو پالتا ہے، درختوں کو بڑا کر دیتا ہے، پھر درختوں کو پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں۔ جب پھل لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد پھل اتارنے کا وقت ہوتا ہے کہ آگ کا ایک بگولا آتا ہے باغ کے اندر، اور آگ کا وہ بگولا پورے باغ کو جلا کے راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس بندی کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، تو اس بندے پر حسرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس بندے کو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد جب باغ پھل دینے کے قریب پہنچا، آگ آئی اور باغ کو جلا کے رکھ دیا۔ جس طرح اس بندے پر حسرت اور افسوس ہے، ایسے ہی جو بندہ نیک اعمال کر لے، نیک اعمال کا باغ تیار کر لے اور بعد میں اپنے ہاتھوں سے اسی باغ کو آگ لگا دے، یہ بندہ بیچارہ محروم القسمت ہے۔ تو یہ تو نہ ہو کہ رمضان گزرتی ہی ہم بے لگام ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، تو لہذا آزادی میں پورے رمضان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ اب 30 روزے رکھے لیکن جو ہی عید کا دن آیا تو تقوی غائب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ روزے کا جو اصل مطلوب تھا وہ مطلب ہمیں نہیں ملا ہے۔ گویا کہ ہمارے روزے بے روح تھے، ہمارے روزے بے جان تھے، ہمارے روزے بے اثر ثابت ہوئے۔ چاہیے کہ بندہ کم از کم اتنا تو کر لے، 1 مہینہ ہم نے عبادت میں گزارا ہے تو اس کا اثر 1 مہینے تک تو ہونا چاہیے۔ 1 مہینے تک بھی اثر نہیں ہوتا، 3 دن بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ 1 دن بھی اثر نہیں ہوتا۔ بھائی میں تو اعتکاف کر کے آیا ہوں، میں نے عید کے دن گناہ نہیں کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی نہیں کر سکتے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط، اس رابطے کو بڑھانا چاہیے، رابطہ ختم نہیں ہونا چاہیے، رابطہ کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ بڑھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے من استوى یوماہ فہو مغبون، جس بندے کے 2 دن برابر ہوئے تو وہ بندہ خسارے میں ہے۔ توجہ فرمائیں، جس بندے کے 2 دن برابر ہوئے وہ بندہ خسارے میں ہے۔ گویا کہ آج یہ بندہ جس مقام پہ ہے اور کل بھی اسی مقام پہ رہا تو یہ خسارہ ہے۔ آج جس مقام پہ ہے کل اس کا مقام بڑھنا چاہیے، اگلے دن مقام اور بڑھنا چاہیے، اگلے دن مقام اور بڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کے 2 دن ایک ہی مقام پہ گزر گئے، جیسا کہ ایک طالب علم ایک کلاس میں 2 سال گزارتا ہے تو لوگ اس کو خسارے والا کہتے ہیں، ایسے ہی ایک بندہ 2 دن ایک مقام پہ گزارے وہ بندہ خساری میں کہلایا جاتا ہے۔ من استوى یوماہ فہو مغبون، وہ کیا اچھا کہا ہے شاعر نے، جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوا قلب و جگر عید کے بعد، جو معتکف تھے مساجد میں ستونوں کی طرح، ان میں آتا ہی نہیں، ان میں آتا ہی نہیں کوئی نظر عید کے بعد۔ در و دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال، در و دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال،
جو نمازی تھے گئے، اب وہ کدھر عید کے بعد؟ جو کمایا تھا وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے، لیکن وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے، لیکن تو مسلمان ہے، تو ایسا نہ کر عید کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اپنی خانقاہ، اپنے شیخ، کیونکہ کسی بندے کو اللہ سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا نمائندہ فجر کے وقت بلائے اور ہم اللہ کی اس دعوت کو قبول نہ کریں، نہ جائیں اللہ کے گھر میں، ظہر کے وقت پھر بلائے ہم پھر نہیں جاتے، عصر کے وقت پھر بلائے ہم پھر نہیں جاتے۔ کم از کم بندے کو اللہ سے اتنا دور نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اتنا دور اللہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ڈاکوؤں نے ہم سے سارا سامان چھین لیا، لوٹ لیا۔ اچھا، سامان بھی لوٹ لیا، ابھی ہم وہاں سے روانہ نہیں ہو چکے تھے کہ میں نے ایک ڈاکو کو دیکھا، وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں نے کہا واہ بھائی، ادھر ڈاکے ڈالتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، ادھر تم نمازیں پڑھتے ہو۔ تو اس ڈاکو نے مجھے کہا، بہت کام کی بات کہی، کہ بھائی ڈاکہ ڈالنا یہ میری مجبوری ہے اور ہمارا خاندانی پیشہ ہے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والے سارے دروازوں کو اپنے اوپر بند نہیں کرتا، ایک دروازہ میں نے کھلا رکھا ہوا ہے جو نماز کا دروازہ ہے، کسی وقت میں اسی دروازے کے ذریعے رب تک جا سکتا ہوں۔ یہ ایک دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے، میرے اپنے اوپر اللہ کے سارے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کافی سالوں کے بعد میں گیا تھا حج کرنے کے لیے، میں نے ایک بندے کو دیکھا بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ جب میں قریب گیا میں نے کہا یہ چہرہ تو میں نے کبھی دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ کب میں نے دیکھا ہے۔ میں نے غور کیا، مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی ڈاکو ہے جس کو میں نے کئی سال پہلے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا، پھر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تب مجھے یاد آ گیا کہ ہاں، اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کی طرف جانے والے سارے دروازوں کو اپنے اوپر بند نہیں کرتا، ایک دروازہ میں کھلا رکھتا ہوں، کسی وقت بھی میں اسی دروازے سے اللہ کی طرف جا سکتا ہوں۔ شاید اسی دروازے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو اور طاعات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعائیں مانگنی چاہیے اور اصحابہ اجمعین۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس ایک کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، شرمسار ہیں، شرمندہ ہیں۔ پیارے اللہ، جیسے رمضان گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے، اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے پروردگار، تو نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ پیارے اللہ، یہ تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا۔ اللہ اس فضل اور کرم کو دوام عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم برے ہیں، تو اچھا ہے۔ اللہ برے اگر برائی نہیں چھوڑتے تو اچھی بھی تو اچھائی نہیں چھوڑتے۔ پیارے اللہ، ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما دیجیے۔ الہ العالمین، رمضان المبارک کی آخری رات ہے۔ پیارے پروردگار، اس آخری رات میں ہم پر فضل فرما، رحم فرما دیجیے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ جو رات ہے یہ ہمارے لیے مغفرت کی رات ثابت فرما دیجیے۔ اللہ، تیری رضا کی رات ثابت فرما دیجیے۔ الہ العالمین،
یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، تو نے ہمیں اپنے گھروں سے بلایا، اپنے ہاں مہمان بنایا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے مہمانوں کو لوگ اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، بعد میں ہدیے ہدایا بھی دیتے ہیں۔ پیارے اللہ، تیری شانی کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ تو ہمیں خالی ہاتھ اپنے گھر سے لوٹا دے۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے جو تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ پیارے اللہ، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجیے، جگ ہنسائی سے بچا لیجیے۔ الہی، تو نے اگر ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا، شیطان خوش ہو جائے گا، شیطان کہے گا اچھا ہو گیا، اتنے دنوں تک یہاں پڑے بھی رہے، ملا بھی کچھ نہیں۔ پیارے اللہ، شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، شیطان کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما۔ اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا، شیطان ذلیل ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ، شیطان کو ذلیل کر دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اپنی شان کریمی کا مظاہرہ فرما، شان کریمی کا مظاہرہ فرما۔ پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، دنیا کی بھکاری ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان پر تو کوئی حسرت نہیں ہے، وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ پیارے اللہ، اسی در پہ آئے ہیں، اسی در سے لیں گے، تیرا در چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ، دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا۔ پیارے اللہ، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی خیرات مانگ رہے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ اللہ، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، عام دنیا دار بندے کے دروازے پہ اگر کوئی بھکاری اتنے دنوں تک بیٹھا رہتا، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، اس کو بھی ترس آ جاتا۔ اللہ، تو رحیم رب ہے، رحمان رب ہے۔ اللہ، ہم پر ترس کھا لیجئے، فقیروں پہ ترس کھا لیجئے، اللہ غریبوں پہ ترس کھا لیجئے، گداگروں پہ ترس کھا لیجئے۔ پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، جھولیاں اپنی رحمت سے لبریز فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ الہ العالمین، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی کسی سے دشمنی کر چکا ہوتا ہے تو دشمن کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، آخر دنیا والوں کو بھی ترس آ جاتا ہے، مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیارے اللہ، ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، لیکن اللہ اتنے دنوں سے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ اب تو ترس کھا لیجئے، اللہ اب تو ترس کھا لیجئے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، الہ العالمین معاف کر دیجئے۔ پیارے پروردگار، تو ہم سے اتنا ناراض ہو چکا ہے، اتنے دنوں کے باوجود تو راضی نہیں ہو رہا، تو کب راضی ہوگا؟ اللہ، تو کیسے راضی ہوگا؟ پیارے اللہ، آج تو جی چاہتا ہے کہ تیرے سامنے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جائیں۔ پیارے پروردگار، ناراضگی ختم کر دیجئے، بس کر دیجئے میرے اللہ، بس کر دیجئے، ناراضگی ختم کر دیجئے، ناراضگی کا رضا کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ، تیرے بنا بھی کیا جینا، جب تو ہم سے ناراض ہے، ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ پیارے اللہ، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، پورے مجمع پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ، تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ پیارے پروردگار،
دور بیٹھے جو لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، جب تیری رحمت کی نظر پڑتی ہے، تیری رحمت کی نظر بشر حافی پہ پڑی، بشر حافی دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ پیارے اللہ، جب تو اپنانے پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، اللہ ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تجھے تو پتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، قریب کے لوگ بھی آئے ہیں، اللہ دور کے لوگ بھی آئے ہیں۔ پیارے اللہ، سب کو پتا ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری رضا کی تلاش میں آئے ہیں۔ اللہ ہم سب پر وہ محبت کی نظر ڈال دیجئے کہ ہم بھی تیرے دیوانے بن جائیں، غیر سے بیگانے بن جائیں، اللہ غیر سے بیگانے بن جائیں۔ کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اتنے لوگ موجود ہیں، دور بیٹھے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اتنے لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ آپ کو پسند آ جائیں، جس کی دعا آپ کو پسند آ جائے۔ پیارے اللہ، ہم مانتے ہیں تو بے نیاز ہے، لیکن کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو آپ کا دوست ہوگا، آپ کا پیارا ہوگا۔ اللہ اس ایک پیارے کی وجہ سے ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہم سب کو زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ پیارے اللہ، کئی سارے دوستوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کی اولاد نہیں ہے، ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا، کچھ اساتذہ کا انتقال ہوا، کچھ اور ساتھی ہیں جو پریشان ہیں بیماروں کے حوالے سے۔ پیارے اللہ، دلوں کے بھید تو ہی جانتا ہے، جو جو نیک تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کو امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ پیارے پروردگار، بیماروں کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت ناساز ہے، پیارے پروردگار، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا کیسے نہیں دے سکتا؟ اللہ شفا یاب فرما دیجئے، اپنے گھر کے پانی میں شفا نازل فرما۔ پیارے پروردگار، ہسپتالوں میں جانے کے قابل نہیں ہے، کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، ہسپتالوں کی چکر کاٹنے سے محفوظ فرما لیجئے۔ پیارے پروردگار، اپنے گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو، ان کے اہل و عیال کو ان کے سائے سے محروم نہ فرما۔ پیارے پروردگار، فتنوں کا دور ہے، پہلے بھی بہت سارے اکابر ہمارے سے جدا ہو گئے، یہ جو چند گنے چنے افراد ہیں، اللہ ان کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ یہ اللہ والے نہیں ہوں گے تو فتنوں کی کڑکتی دھوپ میں اس دھوپ کا سامنا کرنا بہت دشوار ہے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے اللہ، حضرت جی کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ، امت مسلمہ کو جو فائدہ ان کی ذات سے پہنچ رہا ہے، اللہ اس فائدے کو دوام نصیب فرما، تسلسل نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، آسانی والا معاملہ فرما، ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ جن اسباب کی ضرورت ہے، غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما۔ جو ہمارے ساتھ ادارے کے انتظام و انصرام میں تعاون کرتے ہیں، مالی طور پہ تعاون کرتے ہیں، جسمانی طور پہ خدمات پیش کر رہے ہیں، ان تمام تر حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، ان کو دنیا میں اور آخرت میں ان کے خدمات کا کئی گنا زیادہ اجر اور بدلہ عطا فرما۔ جو لوگ اس مرکز کے ساتھ جس طرز پہ منسلک ہیں، تمام حضرات کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پیارے پروردگار، اعتکاف کے دنوں میں ہمارے جن احباب نے خدمت کی ڈیوٹی سر انجام دی،
کریم اللہ، ہم نے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، تو ان خدام کی جماعت کو اپنا وصل نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اعتکاف کے حوالے سے جن احباب نے مالی تعاون کیا ہے ان حضرات کے تعاون کو بھی قبول و منظور فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔